سفیان ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم جانیں گے 300 سال تک ایک غار میں سونے والے اصحاب کہف کے بارے میں۔ اصحاب کہف کون تھے اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ اس مکمل واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں بھی ہوا ہے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت خراب ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، وہ اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا یہ اس کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے صورفہ تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، لیکن یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے۔ انہوں نے وہیں قریب کے ایک پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لی اور سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو پتہ چلا کہ یہ لوگ غار کے اندر موجود ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور اس نے غصے میں آ کر یہ حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ لیکن دوستو، دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام دیا تھا وہ نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کر کے تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ عرصے کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ تخت نشین ہوا جس کا نام بیدروش تھا، جس نے 68 سال تک بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک ایک چرواہی نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ دیوار گرانے والے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے، ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی یملیکھا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور خاموشی کے ساتھ یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیکھا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف دین عیسوی کا چرچا ہے۔ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیکھا یہ منظر دیکھ کر نہایت حیران ہو گئے کہ اے الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شہر میں تو ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا، لیکن آج یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ ایک نانبائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوس کے زمانے کا سکہ دکاندار کو دیا، جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کو دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ اس دکاندار نے یملیکھا کو حکام کے سپرد کر دیا۔ حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ تاچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیکھا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ہی سکہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ سکہ تمہارا ہے؟ دراصل یہ سکہ 300 سال پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ سکے کا چلن بند ہو گیا، لیکن تم تو ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیکھا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیکھا نے کہا ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں موجود ہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔
چنانچہ حکام اور شہر کے لوگ کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے اور اصحاب کہف یملیکھا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملیکھا گرفتار ہو گئے۔ جب اس غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور گونجا تو وہ لوگ سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار اور ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ حکام نے غار کے پاس تانبے کا صندوق برآمد کیا اور جب اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کے نام لکھے تھے اور یہ بھی لکھا ہوا کہ ایک مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں چھپی ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام اس تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروش کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ بادشاہ بیدروش فوراً ہی اپنے ساتھیوں اور شہر کے لوگوں کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا اور اصحاب کہف نے اس غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاحظہ کیا اور اپنی ساری باتیں بیان کیں۔ بادشاہ سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہونے پر ہر شخص کو یقین ہو جائے۔ اس کے بعد اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے سلام کیا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ غار کے منہ تک جا سکیں، اور اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بادشاہ بیدروس نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سال میں ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ دوستو، آپ نے اصحاب کہف کا یہ عجیب و غریب واقعہ سنا، اور بات رہی اصحاب کہف کی تعداد کی تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض روایت کے مطابق ان لوگوں کی تعداد 9 ہے اور بعض کے مطابق ان کی تعداد 7 اور 8واں ان کا کتا ہے۔ دراصل قرآن پاک کی سورہ کہف آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو کہ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا اصحاب کہف کے متعلق مکمل واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔